معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے اعمال کی، نیک اعمال کی قبولیت کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں ان کو رکھ رہے ہیں۔ حرام خوری کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ آج ایک اور بہت بڑا مرض، ایک اور بہت بڑی بیماری جو نیک اعمال کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ ترتیب الٹی سائیڈ سے ہم نے شروع کی ہے تاکہ بات زیادہ سے زیادہ جو اہم ہے آپ کو کنوے ہو جائے۔ وہ ہے اخلاص۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے، سنت کے مطابق عمل کرے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اعمال اور عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم نے شرک کو تو بڑی اچھی طرح سمجھا لیکن شرک اصغر کو سمجھ نہ سکے۔ فاعبد اللہ، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الا للہ الدین الخالص، کیا اللہ ہی کے لیے خالص اعمال نہیں ہونے چاہیے؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی خالص عبادت کروں۔ اور قرآن پاک کی تیسری آیت وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین بتائیے یہی دین قیم ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، شرک کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پاک میں اللہ کے حکم کا جو ذکر کیا، اللہ نے ان کے حکم کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیات اگر آپ کو سمجھ آ جائیں، کوئی اس کی تفصیل پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر فضل الہی کی ایک کتاب ہے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے، اس ایک ایک آیت کی تشریح میں انہوں نے جو نکات بیان کیے ہیں بڑے عمدہ ہیں۔ ایک ایک آیت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ موضوع تفصیل طلب ہے۔ بسم اللہ فی مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں تک حکم دے دیا، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نمازیں نفلی ہوں یا فرضی ہوں، ونسکی، اور اس کے اندر تشریحات میں علماء کے اقوال موجود ہیں کہ فرضی نماز کے علاوہ عبادات ہیں کہ اس سے مراد قربانی ہے۔ آپ قربانی لے لیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے، اور میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی تابعداری کروں۔ اسی چیز کا حکم نہیں، مجھے اور آپ کو بھی اس کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے اس حدیث کو سنا سمجھا نہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بیماری دل کی بیماری ہے، اور جس نے پاک اور صاف ہونا ہے آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کے بعد دل کی یہ جو بہت بڑی بیماری ریاکاری ہے، اس سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات ہے، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ جس چیز کی نیت کی ہے وہی پھل ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کو سنا کرتے تھے اور ان کا مطلوب سمجھ کے جواب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے جواب دیا الاخلاص، ایمان پورے کا پورا خلوص میں ہے، اخلاص میں ہے، ریاکاری کے بغیر جو عمل کیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا، صحیح حدیث تھا، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اجر کے لیے اور ساتھ شہرت بھی چاہتا ہے، اور یہ ایک فطری خواہش ہے۔ صحابہ نے کوئی سوال چھوڑا نہیں ہے امت کے لیے۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی توجہ کریں،
ایک صحابی رسول اللہ سے آ کے سوال کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ شہرت بھی مل جائے، کوئی بھی شخص یہ کام کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے، اجر بھی گرایا۔ حالانکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کس کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے، اور ساتھ کیا چاہتا ہے؟ پاپولیرٹی بھی ہو جائے، لوگ مجھے بہادر بھی کہیں، جری بھی کہیں، قوی بھی کہیں۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ صحابی نے، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اس کوئی چیز نہیں کی تشریح کی کہ اللہ رب العزت کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں تو شاید اعمال سیدھے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرتے جب تک اس کی رضا مقصود نہ ہو، اس کی خوشنودی مقصود نہ ہو، اور اسی سے اجر کی امید نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ اور اس بات کو اگر کھولا جائے، یہ طویل موضوع ہے، میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے نصوص رکھ رہا ہوں تاکہ بات کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اس بات کو کھولیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو ھذا للہ وللرحیم، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، اور ھذا للہ ولوجوہکم، اور یہ تمہارے چہروں کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ یہ اردو میں اگر آپ اس کو عام محاورے میں کریں، عربی میں شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئے، یہ ہمارا عام محاورہ ہے، باقاعدہ اللہ واسطے بھی دے رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ تو میرا رشتہ دار ہے۔ بین اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے ھذا للہ وللرحیم، رشتہ داری نبھانے کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری جگہ الفاظ رسول اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہ ھذا للہ ولوجوہکم، یہ اللہ کے لیے ہے، اور یار تیرے منہ متھے پہ، تیرے منہ ملاحظے پہ، یہ ہمارے اردو کے جملے بھی ہیں، آپ کے ریگارڈ کرتے ہوئے، آپ کی آنر کرتے ہوئے، اللہ کے لیے دے رہا ہوں لیکن آپ کا لحاظ رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں لیکن آپ کا منہ ملاحظہ بھی ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہوں لیکن آپ کی آنر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ جملے کہے کہ اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے، قرابت داری کے لیے، اللہ کے لیے اور تیرے منہ متھے کے لیے، تیرے منہ ملاحظے کے لیے، اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی شے نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا رشتہ داروں کے لیے ہے اور لوگوں کے منہ ملاحظے کے لیے ہے۔ یہاں پہ محدثین نے آگے ابواب باندھے تاکہ لوگ فتنے میں اور اشکال کا شکار نہ ہو۔ رشتہ دار کو دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے، اور رشتہ دار کو اس نیت سے بھی دیا جائے کہ صلہ رحمی ہو جائے تو جائز ہے، درست ہے، لیکن رشتہ دار کو اس نیت سے دیا جائے کہ دے تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، رشتہ دار کو بھی دے دوں، یہ میرے سے راضی ہو جائے گا، تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ باریک سا ایک فرق ہے، باریک سی ایک لائن ہے، محدثین نے اس لائنوں کو واضح کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صلہ رحمی نہیں کرنی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کر کے کرنی ہے کہ آپ سے ہمیں یہ بھی امید نہیں ہے، اللہ کی راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے راستے میں کھلا پلا رہے ہیں، اور کھلانے پلانے کے بعد آپ سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں آپ ہمارا شکریہ کہہ کے کہ چلے جائیں، یہ بھی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے اللہ کے لیے عمل کرنا خالص۔ جب تک کوئی عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت ہر بندے کو اس کے نیک اعمال کا اجر دیا جائے گا، بندوں کو کھڑا کیا جائے گا، کہے گا اللہ ان سے یہ کام نیکی کا جن لوگوں کے لیے کیا تھا جاؤ ان سے جا کے اجر لے لو۔ انسان بڑا خطرناک یہ باب ہے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے اس سے غافل ہیں اور اس کے بارے میں اتنی احتیاط نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے، اللہ کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے
آیا بندہ نماز 100% اللہ کے لیے پڑھنے ہیں، ساتھ والا بندہ دیکھ رہا ہے رکوع لمبا ہو رہا ہے، ساتھ والا بندہ دیکھ رہا ہے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اب اس لمبے سجدے کا بدلہ اللہ سے لینا کہ بندے سے لینا ہے؟ تو پھر اللہ اس بندے کو کھڑا کرے گا، یہ جو سجدہ تو نے لمبا کیا تھا جس بندے کے لیے کیا تھا اس سے بدلہ لے لے، جا اس سے لے لے بدلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جیسا بے نیاز اور سبد اور شریکوں سے مستغنی کوئی نہیں ہے، باقی دنیا میں ہر شراکت داری چلتی ہے، مخلوقات میں شریک رشتہ داریاں شراکت داریاں چلتی ہیں، ایک ایک حصے میں 2 لوگ شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، عام فہم بات ہے، ایک جائیداد میں 2 بھائی، ایک جائیداد میں 2 بھائی بہنیں، سب شریک ہوتے ہیں، لیکن کائنات کا واحد صمد بے نیاز وہ ذات ہے، اگر مشارکت ہو جائے شریک ہو جائے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارا ہی تیرے شریکوں کے لیے ہے، میرے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 99% عبادت اللہ کے لیے کی، بڑی ڈرنے والی بات ہے کہنے والے کے لیے بھی اور سب سننے والوں کے لیے، 99% عبادت اللہ کے لیے کی ہے، 1% ریاکاری کا عنصر آ گیا، 1% ریاکاری کا، یہ شرک اکبر کی بات نہیں ہو رہی، شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ چونٹی کی طرح دبے پاؤں انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور سب سے عجیب مصیبت اس بیماری کی یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ریاکار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اتنا ہی اس بیماری سے دور ہوں، جو جتنا بڑا ریاکار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اتنا ہی اس بیماری سے دور ہوں، یہ میرے میں نہیں ہے، باقی دنیا میں ہر ایک میں، صرف میرے میں نہیں ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہے کہ 99% عبادت اللہ کے لیے کی، 1% ریاکاری شامل ہو گئی تو اللہ نے وہ 99% بھی قبول نہیں کرنی۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات ڈرانے کی نہیں ہے، یہ مولویوں کا فلسفہ نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں، وہ رسول خدا، وہ رسول پیغمبر جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور مال و اسباب بھی کم ہے، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں ایسا حج کروانا کہ جس میں ریا نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا حج کرانا جس میں ریاکاری نہ ہو۔ میں اور آپ عبادات کو ضائع کرنے میں جتنا یہ عمل حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس آیت کی اگر آپ تشریح پڑھ لیں، ایک تابعی ہیں شفیہ الاسبہی، جن کا شفیع الاسبہی بھی کہا جاتا ہے، شفیہ الاسبہی، وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے ابو ہریرہ ہمیں کچھ ایسی حدیث سنا دیجئے جو آپ نے رسول اللہ سے براہ راست سنی ہو، اللہ کی قسم اگر یہ حدیث مجھے اور آپ کو اور اس کا پس منظر یاد ہو جائے تو شاید ہمیں ہدایت مل جائے۔ شفیہ الاسبہی اتنا لمبا سفر کر کے ابو ہریرہ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایک حدیث ایسی سنا دیجئے جو آپ نے رسول اللہ سے براہ راست سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے لگے، میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ تھوڑی سی کیفیت اور نقشہ بتانا چاہتا ہوں مفہوماً۔ اس حدیث کو یاد کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ سے سنی، ساتھ ہی غشی کا دورہ پڑ گیا، غشی کا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ابھی اس حدیث کو سوچ رہے ہیں، بیان نہیں کی۔ میں اور آپ سنیں گے بھی، بیان بھی کریں گے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اس مرض کا فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ صرف سوچ رہے ہیں، غشی کا دورہ پڑا، پوری قوت کو جمع کیا، پانی پلایا، اٹھایا، میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ سے سنی، پھر غشی کا دورہ پڑ گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ، اور پھر قوت کو مجتمع کیا، اور رسول اللہ کے انداز و طوار بھی صحابہ نے بتایا۔ دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے ٹھوکر لگائی میرے گھٹنوں کے اوپر، اور تب یہ حدیث بیان کی، اور وہ حدیث کیا سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن یہ مفہوم اور یہ سیاق و سباق سے ہم غافل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، پوری آدم سے لے کے
قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے کھڑے ہوں گے، جہنم کو لے آیا جائے گا، جنت ہر چیز آ جائے گی، اور جہنم کا افتتاح کرنے کا موقع آئے گا۔ افتتاح انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہنم کا افتتاح ہو رہا ہوگا کہ جہنم کی ابتدا، آغاز کس سے کیا جائے گا؟ تو آواز پڑے گی، کہاں ہے وہ عالم دین، کہاں ہے وہ عالم دین جو لوگوں کو دن رات تبلیغ کیا کرتا تھا؟ اس کو بلایا جائے گا۔ کیا کرتا رہا؟ اللہ تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تبلیغ اس لیے کی تاکہ تو لوگوں کو سنا سکے کہ تو عالم ہے۔ تو نے تبلیغ اس لیے کی کہ لوگ تیری تعریف بیان کریں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے تو تبلیغ، وعد و نصیحت کرتا رہا۔ لوگوں نے تو تجھے کیا پتا، جب سے تو دنیا سے گیا تیری تعریفیں ہی ہوتی چلی آ رہی ہے، تیرا تو بڑا نام رہا ہے دنیا میں، تجھے کہہ دیا گیا جس کام کے لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے مل گیا۔ آج رب کے پاس تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اوندے منہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کا افتتاح کتنی عبرت کی بات ہے اس امت محمدیہ کے اس شخص سے کیا جائے گا جو عالم ہوگا۔ صرف ایک بیماری ہوگی، دل کی ریاکاری، بس۔ دوسرا شہید ہوگا، ترتیب آگے پیچھے کی موجود ہے، پہلا شہید ہوگا، عالم ہوگا، تینوں کی ترتیب الگ الگ روایات میں موجود ہے لیکن ہوں گے یہی تین۔ دوسرا شہید ہوگا، ہاں جی، اللہ تیرے رستے میں لڑتا رہا، قتل کر دیا گیا، شہادت کی منزل کو پا لیا۔ جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا تجھے شہرت ملے، تجھے لوگ جری کہیں، بہادر کہے، تجھے کیا پتا تجھے کہاں کہا گیا، جس کام کے لیے تو نے کیا تجھے میں نے دے دیا۔ یہاں پہ تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا جواد و سخی، جو دن رات لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے لیکن ریاکاری میں مبتلا ہو گیا، دل کا مرض ہے، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتائیے، ایک حدیث انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ امت کے بہترین 3 طبقات جن کے فضائل و مناقب کا اس حدیث میں انکار نہیں ہے، لیکن ریاکاری کے عنصر کی وجہ سے ان تینوں کا رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ علماء، شہید اور سخی اور جواد ریاکاری کریں گے تو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی، غشی کے دورے پڑے ہیں، شفیہ الاصبہی بعین یہ منظر لے کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں ابو ہریرہ سے سن کے آیا ہوں، اور انہوں نے رسول اللہ سے براہ راست سنی۔ بعین وہی ساری باتیں جب حضرت امیر معاویہ کو بیان کی تو اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اور میں نے اور آپ نے حدیث سنی ہے، ہماری دل کی دنیا پھر بھی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ اللہ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور بندوں نے کہا بڑا برا آدمی آیا شفیہ الاصبہی کے بارے میں، حالانکہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، کہ کیسی بات کی ہے کہ ہمارا حاکم بھی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اور حضرت امیر معاویہ ہوش میں آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو نے سچ کہا اور رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا، اور یہی قرآن کی آیت ہے کہ جس کا، ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ اس دنیا کی خاطر دین کو استعمال کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے، عام فہم بات ہے، آپ دین کا کوئی بھی کام کریں، اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں، ریاکاری سے بچیں، ریاکاری سے اجتناب کریں، ریاکاری کا اندیشہ ہو، اس عمل کی اصلاح کرنا شروع کر دیں اصلاح۔ اور اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ علماء نے اس کے بھی طریقے بتائے۔ جو عمل مسجد میں کرتے ہو، نماز پڑھی ہے نا، شبہ پڑ گیا، وسوسہ شیطان نے ڈال دیا ہے کہ یار فلاں دیکھ رہا تھا میں نے کچھ لمبی پڑھی ہے، تو اللہ کے لیے گھر میں جا کے 2 رکعتیں ایسی پڑھو کہ جس میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ریاکاری سے پاک ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان کلی ہے، مشکل ہے؟ ابھی جائیے، جب آپ دروس سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ خاور رشید بٹ صاحب آ چکے ہیں،
4 तरावी के बाद वो भी दरस देंगे, आपने सब ने उनके दरस में भी शामिल होना, और इंशाल्लाह बेटा सहल इलाही दही राज बितर की इमामत कराएगा, आपने उसमें भी शामिल होना। आप घर जाएं, अगर पूरे इन 3-4 घंटों के अंदर आपको शुबा पड़ा हमारा कोई अमल रियाकारी में था, मिसाल दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ था, मैंने तस्बीह पढ़ी और मुझे कोई देखने लगा तो मैंने तस्बीह को लंबा कर दिया और होंठों को ज़्यादा हिलाना, तो बड़ा आसान कुलिया। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका अमल रियाकारी से पाक हो जाए, खालस हो जाए, आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर घर में भी 100 मरतबा पढ़ लीजिए, अल्लाह की कसम रियाकारी से पाक हो जाएंगे। 2 रकत घर में भी अदा कर लीजिए, रियाकारी से पाक हो जाएंगे। 1 पारा घर में भी पढ़ लीजिए। ये जो इबादत को तकसीम रसूलुल्लाह ने घर में और मस्जिद में किया, ये फर्ज बाजमात मस्जिद में फर्ज है, तो इसलिए मस्जिदों में आना जरूरी है, लाजमी है मर्दों के ऊपर। लेकिन सारी नमाज मस्जिद में नहीं रखी, किस लिए? इसीलिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई रियाकारी का शिकार हो रहा है तो घर में सुनते अदा करे, घर में नफल पढ़े, तो इंशाल्लाह रियाकारी के चक्कर से आजाद हो जाएगा, बिल्कुल आजाद हो जाएगा। और रोजा रियाकारी को कुचलने के लिए सबसे मुजर्रब जो अमल है वो रोजा है, क्योंकि रोजा आप जितनी मर्जी रियाकारी कर लें, 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, बिल आखिर आपका इंशाल्लाह अमल पाक साफ इस तरह हो जाता है कि आप अकेले में भी पानी नहीं पीते, आप अकेले में भी खाना नहीं खाते अल्लाह के लिए। तो ये रियाकारी से इंसान पाक हो जाता है। लेकिन रियाकारी एक ऐसा बुरा अमल है, ऐसा मरद है, और ये कुरान पाक की हर तवील आयात है, फी कुलूबिहिम मरद पैदा हो जाता है। मरज जब इंसान गुनाह करता है, एक स्या नुक्ता पैदा हो जाता है, फिर दिल टेढ़े हो जाता है, ज़ई हो जाता है, फिर अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा हो जाता है, फिर ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम हो जाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम हो जाता है, जंग लग जाते हैं। बल्कि कुरान में तो यही आता है, सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा, पत्थर हो जाते हैं। ये सारे के सारी दिलों की बीमारियां दूर कैसे होनी है? इखलास से, खलूस नीयत से, इखलास से, लिल्लाहियत से, अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस करने से। लेकिन होता क्या है, रियाकारी तो इंसान करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है, इस बात को बयान करके अगले इसका जो स्टेप है वो भी जरूर बयान करेंगे, ताकि बात को मुकम्मल इस पूरी बीमारी का अहाता हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर देखा, सहाबा मजलिस में बैठे हुए हैं और दज्जाल के बारे में बातें कर रहे हैं, दज्जाल के बारे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें दज्जाल से बड़े फितने की खबर ना दूं, आप बताइए दज्जाल से बड़ा क्या फितना हो सकता है? हर नबी ने डराया है, मैं तुम्हें दज्जाल से भी बड़े फितने की खबर ना दूं। क्या है वो? शिर्क असगर है। शिर्क असगर क्या है? वो रियाकारी है। रियाकारी दज्जाल से भी बड़ा फितना है। इस उम्मत के लिए रियाकारी दज्जाल से भी बड़ा फितना था। अगर सहाबा के लिए है तो मेरे और आपके लिए नहीं होगा। ये इतना बड़ा और अजीम फितना है। लेकिन इस फितने की एक अजीब बात यह है, ऐसी गंदी गलीज बीमारी है कि ये फितना रियाकारी जब बढ़ता कम होता है तो इखलास के ऊपर, तौहीद के ऊपर, अमले साले पे आता है। जब बढ़ता है तो रियाकारी से एक नई बीमारी जन्म लेती है, जिसको कहते हैं अना। बेसिकली अना भी रियाकारी होती है। अना 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 हम उर्दू में कहते हैं अना, मैं ये जो मैं की बीमारी है, ये रियाकारी इसकी जड़ है, इसका बीज है, और अना इसका फल है। ये पौधा रियाकारी का है। और अना के आगे जो बच्चे बच्चे हैं वो अजीब है, तकब्बुर, फखर, गुरूर, घुमंड, ये सारी इस रियाकारी की बीज से निकलते हैं। और ये सारे बच्चे बच्चे हैं इसके। खबीस शजर है और खबीस इसके फल हैं। ये इतना बुरा फल है कि आप हैरान रह जाएंगे कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तमसीलन आपको समझाता हूं कि जो इबलीस था उसके बारे में आपने रवायात पढ़ी है कि पहले अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों में शामिल किया हुआ था। किस चीज ने मार दिया? एक तो अमल इखलास के बगैर था, और दूसरा उसमें अना थी। आना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। रब के साथ मुकालमा, ये इतनी बुरी बीमारी है अना, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आदम को सजदा करो, वो आगे से कहता है आना खैरुम। अल्लाह को कह रहा है, आपको नहीं पता मैं इससे बेहतर हूं? अल्लाह को कह रहा है मैं इससे बेहतर हूं। ये अना की और मैं की बीमारी रियाकारियों से आती है।
اور اللہ کے مکالمہ کر رہا ہے، اور دیکھیں لاجک اور عقل اور منطق کی کیسی دلیلیں دے رہا ہے۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی اگر ہو جائے تو وہ ہر جگہ اندھیرا کر دیتی ہے، آگ روشنی دیتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو بیٹھ، دلائل دے رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ کیسی بیماری ہے اگر انسانوں میں جائے، خود پسندی، اعجاب النفس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے واقعات کا صرف اشارہ کرنا ہے، آنا ربکم الاعلی۔ انسان ہی تھا نا، ایمانداری سے بتائیے، انسان ہی تھا نا، تو کیا کہنے لگا، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ایسی بیماری ہے، اس بیماری کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان یہاں تک کہہ دیتا ہے میں ہی تیرا رب ہوں، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ انسان اس بات پہ اتر جاتا ہے، ہزاروں کا لشکر لے کے، خزانے مال، سارے مال و اسباب کے ساتھ نکلتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ایسے نہ کرنا کرنا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے علم سے، میرے ذہن سے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کمایا ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ انانیت ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اور قارون کا واقعہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا، اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص اسی طرح تکبر سے نکلا، اللہ رب العزت نے اس کو مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دنسا دیا، اور قیامت کے دن تک زمین میں دنستا چلا جائے گا، قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ تکبر اور انا حضرت مالک بن دینار کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک وزیر ان کے سامنے بھی تکبر کرتا ہوا، اکڑ اکڑ کے اپنے اہلکاروں کے ساتھ تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اکڑ اکڑ کے باہر آ گیا۔ امام مالک بن دینار نے کہا، اس کو سخت کر تھوڑا اوپر کر، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ امام مالک بن دینار پریشان ہو گئے کہ میں نے اس کو کیا کہہ دیا ہے، میں نے یہی کہا زمین پہ ذرا آہستگی سے چل، اور قرآن کی آیت بھی ہے زمین پہ ذرا آرام سے چلا کرو، اور عباد الرحمن چلتے بھی آرام سے ہیں، اور آپ ایسے اکڑ کر کے چلو گے تو کیا پہاڑ سے بلند ہو جاؤ گے؟ زمین کو پھاڑ دو گے؟ کیا کر لو گے؟ اللہ کی کس مخلوق سے بڑے ہو جاؤ گے؟ چھوٹے سے تم ہو، 6 فٹ کا قد انسان کا، اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی موجود ہے، انسان کے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، امام صاحب کو بتاؤ، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ امام صاحب نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں، میں تیرا حال بھی جانتا ہوں، میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں۔ تو وہی ہے نا جو ایک حقیر سا نطفہ ہوا کرتا ہے جس کو ٹپکایا گیا ایک ایسی جگہ میں جس جگہ کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، اور اسی جگہ سے نکالا گیا جس جگہ کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، اور جب تو بچہ تھا اپنی ہی غلاظت میں اپنے ہاتھوں کو ڈال لیتا تھا، تجھے تو صفائی کے لیے تیرے ماں باپ درکار تھے۔ وہی ہے نا تو، تیرا ماضی یہی ہے نا، اور حال تیرا یہ ہے کہ تجھے رب دن میں 2 3 4 مرتبہ اپنی غلاظت کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، اور تجھے احساس دلاتا ہے تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور تیرا مستقبل یہی ہے نا کہ اگر ایک دن بھی تجھے باہر رکھا جائے یا 2 دن بھی رکھا جائے تو تیرے رشتہ دار کہیں گے اس کو دفن کر دو، اس کے جسم سے بدبو اور سران آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے جسم کے اندر سے ایسی ناپاک اور غلاظت کی ہوائیں آ رہی ہیں کہ برداشت کرنا مشکل ہے، اور پھر تیرے رشتہ دار اگر تو باہر 2 دن پڑا رہا زمین پہ دفن کرنا کیا، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ تو یہی ہے نا۔ کل ملا کے وزیر عقل مند تھا، کہا امام صاحب بات سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد ایسے نہیں چلوں گا۔ لیکن یہ ہدایت بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ امام صاحب کو کیا پتا تو کون ہے؟ امام صاحب نے تو تجھے نصیحت کی تھی، اور تو اپنے چودراہٹ کو بیان کرنے لگا۔ اور یہ جو انا اور تکبر ہوتی ہے اس کے علماء نے مراتب بتائے۔ ریاکاری کے بعد یہ جو پھل لگتے ہیں نا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک جیسے یہ مال و دولت، عقل، اپنی عقل پہ نہ، ایک ہوتا خوبصورتی کے اوپر گمنڈ کرنا، خوبصورتی، وضاقتہ، ڈیل ڈول، پہلوانی، اونچا لمبا قد۔ اور امام ابن کثیر نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا، کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی غیرت، اور اللہ رب العزت کی غیرت کیا، یوں کہا جائے تو یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ یہ جو تکبر، یہ کبریا جو ہے، یہ میری رضا ہے، یہ میری چادر ہے۔ یہ جو کبریائی ہے، یہ جو تکبر کرنا ہے،
یہ میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے، اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام ابن کثیر نے کہا ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، اتنا خوبصورت تھا، لوگ انگشت بدندہ رہ گئے، ہاتھوں کو باقاعدہ دانتوں کو نیچے دے دیا، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا ہاں جی کس لیے حیران ہو رہے ہو؟ کہا تیرے انداز کو، اللہ کی خلق کو، اللہ کی تخلیق کو، تیری خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ وہ بدبخت تھا، کہنے لگا اللہ کے کیا بات کرتے ہو، میں تو حسن کے ایسے انداز و اطوار اپناتا ہوں کہ اللہ بھی دیکھ کے حیران رہ جائے۔ حسن کے اوپر کئی مرتبہ اتنا تکبر ہوتا ہے کہ میں حسن کے اور میں ایکسرسائز کے اور باڈی بلڈنگ کے ایسے ایسے کام کرتا ہوں، اللہ بھی دیکھ کے حیران ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اللہ کی قسم منہ سے جملے نکلنے تھے، اللہ کی گرفت ایسی آئی، شکل بھی بگڑنا شروع ہو گئی، قد بھی بگڑنا شروع ہو گیا۔ صرف چند لمحوں کے بعد اس کے رشتہ دار اس کو بوریوں میں اٹھا کر لے کے گئے۔ تکبر کا ایک جملہ۔ اور اسی لیے یہ واحد ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں آپ بتائیے اور کس گناہ کے بارے میں ہے؟ قرآن و سنت میں، میرے مطالعے میں نہیں ہے، اس گناہ کے بارے میں ہے کہ جس بندے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے، رائی برابر۔ اللہ کے بندوں کہاں گئی ہماری انا؟ بندہ کم از کم یہی سوچ لے، یہی سوچ لے، کس کے لیے؟ لوگوں میں نام ہو جائے۔ اگر 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 لوگوں میں نام ہو بھی گیا تو 1 ارب 10 ارب خرب انسانوں کے سامنے جو ذلت و رسوائی ملنی ہے ریاکاری کے بدلے میں، وہ بڑی ہے کہ یہ؟ اور اگر عزتیں ملنی ہو، شہرتیں چاہیے تو اللہ آپ بندوں کی شہرت چاہتے ہیں، اللہ شہرتیں کرتا ہے، عزتیں تو اللہ دیتا ہے، اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کر۔ عزتیں اگر اللہ سے چاہیے بندوں کے لیے، مال و دولت کا تکبر۔ اور امام غزالی نے، اللہ کی قسم یہ جو وزراء کے چمچے اور نوکر ہوتے ہیں یہ بڑا طویل باب ہے۔ امام غزالی نے اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، کل قیامت کے دن یہ جو وزراء، عمراء، ایم این اے، آج کے ماحول کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، ایم این اے کے ارد گرد جو ان کے اہلکار ہوتے ہیں نا، کہ جو ایم این اے وزیر بادشاہ کے ڈرائیور ہو گئی، بادشاہ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ایجاب النفس کا شکار ہو جاتے ہیں، میں جی وزیر کا ڈرائیور ہوں، میں جی ایم این اے کا ڈرائیور ہوں۔ امام غزالی نے کہا کل قیامت کے دن جب ان کے بڑوں کو اللہ رب العزت عذاب دے رہا ہوگا تو اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ ہم کتوں کے اور خنزیروں کے ملازم ہوتے ہیں، ان کے ملازم نہ ہوتے، کتوں اور خنزیروں کے ملازم ہوتے ہیں، ان کے ملازم نہ ہوتے۔ اور انسان اپنے مال کے اوپر گمانڈ کرتا ہے، حسب نسب کے اوپر بھی گمانڈ ہوتا ہے، حسن کے اوپر ہوتا ہے، علم کے اوپر ہوتا ہے، حسب نسب کے اوپر ہوتا ہے۔ ابو لہب سے بہتر حسب نسب کسی کا ہو سکتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو اس کا مال کام دیا کسی نے؟ واحد جوڑا جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ایک دوسرے کے اوپر آگ کا ایندھن ڈال رہے ہیں، جہنم میں آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، حسب نسب کام آ جائے گا؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ تم سب ایک باپ آدم کے، ایک ماں۔ تکبر جن وجوہات پہ ہوتا ہے وہ ساری عبث ہیں، وہ ساری حقیر ہیں۔ شہرت اللہ کے ہاں مشہور ہونا قابل عزت ہے کہ لوگوں کے ہاں؟ مال اللہ کا عطا کردہ، یہ جو چودراہٹیں ہیں، یہ جو ایم پی اے، ایم این اے شپ، اقتدار، یہ سب اللہ چاہے جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ان چیزوں کے اوپر اترانا، ان چیزوں کے اوپر گمانڈ کرنا، یہ دل کی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمارے سارے کے سارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ایک اہم اعلان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض بہنوں بیٹیوں نے اس طرف توجہ مبذول کروائی، اور خود میرا عینی مشاہدہ، میں رحمت چوک گیا، وہاں پہ بھی حالات واقعات انسان کئی مرتبہ جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے، کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ، ان کی بچیاں، بچے، ان کی فیملیز کے لوگ غیر محرموں سے چوڑیاں پہن رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ، ان کی بچیاں غیر محرموں سے مہندیاں لگوا رہی ہیں،
تو یہ بات دل کو بڑی کوفت اور اذیت محسوس ہوئی، اور آئندہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ایک دن اس بات کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ جس طرح ریاکاری سے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح تنہائیوں کے اندر گناہ کرنے سے بھی سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو تنہائی بھی نہیں رہی، اچھے خاصے دیندار گھرانے کی بچی جا کے غیر محرم سے مہندی لگوا رہی ہے، نہ باپ کو غیرت ہے نہ بھائی کو، اور لبرل مافیا کے سامنے یہ جملے بولیں تو ان کی ویسے ہی غیرت جاگ جاتی ہے بغیرتوں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان بچیوں کے لیے جو با پردہ ہیں، عصمت والی ہیں، پاکیزہ ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کی مسجد کے ساتھ ایک کیمپ لگوا دی ہے کہ جو بہنیں بیٹیاں چوڑیاں پہننا چاہیں عورتیں چوڑیاں پہنائیں گی، مہندی لگوانا چاہیں عورتیں مہندی لگوائیں گی، اور اگر کوئی ایک دوسرے کے اوپر صدقہ، ایک دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی فی سبیل اللہ لگانا چاہتا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے، ورنہ ہم نے یہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے، معقول انتظام کیا، اور صرف نیت یہ ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ پردوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔